مفتی فضل سبحان صاحب، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ تبلیغ کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں اور ایک اچھا جذبہ ہے، مگر یہ جذبہ بعض اوقات بہت زیادہ جذباتی بنا دیتا ہے اور آپ سارے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بیوی، خواتین، بچے مجھے میسج کر کے بتا رہے ہوتے ہیں 6 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، ہمارے میاں ہمارے ابو تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں، گھر میں ایک روٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے۔ مگر یہ کوئی طریقہ ہوا کہ آپ نے واجبات بھی ادا نہیں کرنے اور تبلیغ پہ نکل گئے، پوچھا ہی نہیں کسی سے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تبلیغ تو انبیاء کا منصب ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی اہمیت سے، حیثیت سے انکار کرنا یہ تو ایک مسلمان کا شیوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ کرائیٹیریا ہیں جسے ہم نے فلفل کرنا ہے۔ ایک عالم جو ہے اس کا کام ہے مسائل بتانا، ایک مفتی کا کام ہے فتوے دینا، ایک عام مبلغ کا کام ہے مصلح کا کہ وہ صرف اصلاح کی باتیں کرے۔ صحیح۔ اگر ایک عام آدمی عالم بن کر مسائل ڈسکس کرے یا مفتی بن کر فتوے دے تو دین کا ایک نیگیٹو پرسیپشن دنیا کے سامنے جائے گا۔ ٹھیک۔ تبلیغ ایک ایسا کام ہے کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل کر کہیں جائیں گے تو یہ فریضہ سر انجام دے پائیں گے۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑی میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے محلے میں کسی کو بھی خیر کی بات کریں گے، یہ تبلیغ ہی ہے۔ لیکن اپنی ٹریننگ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس ماحول سے نکل کر آپ کو اس ماحول میں جانا پڑے گا۔ صحیح۔ ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گھر ہی بیٹھ کر کتابیں اسٹڈی کروں، میں میڈیکل کالج نہ جاؤں، پھر میں ہاؤس جاب نہ کروں، پھر میں ہاسپٹل میں نہ جاؤں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ایک انجینئر گھر بیٹھے صرف کتابیں پڑھ کر، صرف لسننگ کے ذریعے سے انجینئر نہیں بن سکتا جب تک وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح دعوت اور تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں تو سکھانے سے زیادہ نیت سیکھنے کی ہوتی ہے، اور اس ماحول میں رہ کر آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتی۔ اسی لیے روایات سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا، جیسے خود انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 افراد کی جماعت کے ساتھ بصرہ بھیجا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعض کو جو ہے آپ نے خطوط دے کر بھیجا، بعض کو آپ نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا، جو ایک مشہور واقعہ بھی ہے جس میں صحابہ کو بعد میں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اتنا خرچہ چھوڑ کر جائیں اور اس کا آلٹرنیٹ کوئی نظام بنائیں۔ دیکھیں، ایک آدمی جب سعودیہ جاتا ہے جاب کے لیے، اب وہ 2 سال بعد رہتا ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ جی بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ وہاں گیا ہوا، چونکہ وہاں پیسے کما رہا ہے۔ لیکن دعوت اور تبلیغ تو مسلمان کے لیے اپنے ایمان اور عقائد کو سیکھنا مال کمانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر وہ خرچہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح بلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر 2-4 لوگ خرچہ نہیں چھوڑتے یا وہ اپنے گھر والوں کی صحیح نگہبانی نہیں کر پاتے تو اس کو بنیاد بنا کر پورے تبلیغ کے کام کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دعوت دینے والا داعی ہوتا ہے، اور جس کو دعوت دی جائے وہ مدعو ہوتا ہے، اور داعی اور مدعو کا آپس میں رشتہ طبیب اور مریض کا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس میں کوئی چڑچڑا پن ہے یا وہ کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ ہے، تو وہ جتنی بھی غلط حرکتیں کرے گا تو داعی اس کو برداشت کرے گا، اس کا ٹالرنس لیول جو ہے وہ وہیں پر ہوگا، اور وہ کسی طریقے سے اس کو قائل مائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح ایک داعی جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کو آگے سے کڑوی کسیلی باتیں بھی سننے کو ملے گی، اس پر اعتراضات بھی ہوں گے، اس پر تنقید بھی ہوگی، پتھر بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ گھونٹ پینے ہیں۔ اور جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ مدعو کی حالت، اس کے مزاج، اس کے فہم کے مطابق بات کی جائے۔ انزل الناس منازلہم، ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ، اور کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر کسی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے کہا کہ والدین کی خدمت کرنا۔ پھر کسی موقع پر پوچھا جی افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ اب
ایک موقع ہی کی سوال ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے سائل کی حالت کو اور اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر آپ اس کو الگ الگ عمل تجویز فرما رہے ہیں. ٹھیک. تو اگر ہم تھوڑا سا سیکھ کر ٹھیک. علماء کی صحبت میں رہ کر ٹھیک. دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے تو بہت اچھے سے کر پائیں گے. بہت اچھے سے کر پائیں گے.